السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ابتدا ہے اس ذات وحدہ لا شریک لہ کے نام سے جو ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کی حقیقی بادشاہت ہے. تمام عبادات اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو آنکھوں کا نور عطا کیا، زبان میں بولنے کی قوت عطا کی اور ذہن کو سمجھنے اور سوچنے کے اوصاف عطا کی. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمان کو اٹھایا اور زمین کو بچھایا اور قرآن کو اتارا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کے قبضے قدرت میں یہ آسمان کی چھت ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کے قبضے قدرت میں یہ ہواؤں کا چلنا، موسموں کا بدلنا، بجلیوں کا کڑکنا، طوفانوں کا آنا، زلزلوں کا آنا سب اللہ کے قبضے میں ہے. اور درود و سلام ہو کائنات کی سب سے بہترین ہستی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. محترم سامعین اکرام، حاضرین مسجد، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس جمعہ کا میرا عنوان مذہب شیعہ کی حقیقت. اور اس عنوان کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ انسان کو اجالے میں چلنے کے لیے اور انسان کو روشنی کی قدر و قیمت اس وقت معلوم ہوتی ہے جب وہ اندھیروں کی مصیبت سے چلا. اسی طرح جب تک ہمیں ضلالت اور گمراہی کا پتہ نہ معلوم ہو تو صحیح دین پر چلنا بڑا مشکل ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، خیر کے بارے میں، اچھائیوں کے بارے میں پوچھتے تھے، اور میں اللہ کے نبی سے برائی کا پتہ معلوم کرتا تھا تاکہ اس سے میں بچ سکوں. تو اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ہمارے عقائد، ہمارے اعمال کن چیزوں سے خراب ہوتے ہیں. اور سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اسلام کی مخالفت کرنے والے، اسلام کے دشمن دو طرح سے مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. پہلا مقابلہ تو میدان جنگ میں ہوتا ہے اور ہر اعتبار سے مسلمانوں کو میدان جنگ میں ہرانے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ہمیشہ کامیاب اور فتح مسلمانوں کے حق میں لکھی ہے. لیکن دشمنان اسلام کا جو دوسرا
دوسرا پلان اور دوسری ان کی جو سازش تھی، میدان جنگ سے ہٹ کر، تلواروں سے ہٹ کر، لڑنے جھگڑنے سے ہٹ کر، جہاں پر اسلام کی دیواروں کو کھوکھلا کیا گیا اور مسلمانوں کے عقیدے کو ایسے خراب کیا گیا کہ مسلمانوں کو اس کی خبر بھی نہیں ہے، وہ ہے نامعلوم طریقے سے مسلمانوں کے عقیدوں کے خلاف سازش کرنا۔ اور جب دشمنان اسلام اس میں کامیاب ہو گئے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ امت میں اتنے فرقے ہو گئے اور امت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور امت کا یہ حال ہو چکا ہے۔ لیکن جب ہم اس چیز پہ غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت سے زیادہ دشمنان اسلام کی خبر رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اسلام کا حقیقی دشمن کون ہے۔ چلیے سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ مسلمانوں لوگوں میں سب سے زیادہ اگر تمہاری کوئی مخالفت کر سکتا ہے، اگر تمہارے حق میں کوئی عداوت اور دشمنی کر سکتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں، سب سے پہلے قوم یہود، یہودی قوم ہے الیہود، اور اس کے بعد مشرکین۔ اب ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان بالکل سچ اور برحق ہے، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ شروع سے میرے ساتھ بنے رہیں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ اور یہ باتیں ایسی ہوتی ہے کہ جاگ کر سمجھنا مشکل ہوتا ہے، لوگ سو کر سمجھتے ہیں۔ برائے مہربانی اپنے آپ کو جگا کے رکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اپنے عقائد اور اعمال کی حفاظت کر سکیں، اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان بالکل حق ہے، اور یہ یہودی جن کو اللہ کے نبی کے زمانے میں اسلام کے خلاف کوئی سازش کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن سخت ترین دشمن 1400 سال تک چپ نہیں بیٹھ سکتا۔ اللہ کے نبی کو گزرے ہوئے 1400 سال ہو گئے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ یہودی 1400 سال تک چپ بیٹھے رہے؟ کیا انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کوئی پلاننگ، کوئی سازش نہیں کی؟ اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو تاریخ کا ہم مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک کسی یہودی کو مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے کی جرأت نہیں تھی، نہیں کر سکتے تھے سازش۔ لیکن جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی دور خلافت کا وقت آیا تو اس وقت کچھ لوگ یہودیوں میں سے اپنے آپ کو مسلمان بنا بیٹھے مسلمانوں کے سامنے، جس میں سب سے پہلے جس کا نام عبداللہ بن سبا، جو صنعاء کا رہنے والا ہے، اور صنعاء یہ یمن کی کیپٹل سٹی ہے، دارالسلطنت۔ یہ یہودی اپنے آپ کو مسلمان بنا کر مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہوا، اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے پیچھے انہی لوگوں کا ہاتھ تھا، عبداللہ بن سبا اور اس کے ماننے والے یہودیوں کا جو اپنے آپ کو مسلمان بتاتے تھے۔ اور عبداللہ بن سبا اور اس کے ماننے والے حضرت عثمان کو شہید کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوجوں میں یہ داخل ہو گئے۔ ٹھیک، حضرت علی کی فوجوں میں داخل ہو گئے اور اپنے آپ کو شیعان علی یعنی علی کی جماعت والا کہنے لگے، اور یہ مطالبہ کرنے لگے کہ حضرت عثمان کی جو شہادت ہوئی ہے اس پر ہم چپ نہیں بیٹھ سکتے، اس کی دیت لینا واجب ہے، قاتلوں کو سزا ملنی چاہیے۔ کون قاتل تھے؟ یہی لوگ قاتل تھے جو مطالبہ کر رہے تھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب ان لوگوں کی وجہ سے
جو جنگ جمل اور جنگ صفین جو صحابہ کے درمیان چلی وہ بڑا واقعہ ہے، اور ان دو جنگوں میں صحابہ کے جو ہے خون کے بے درے خطرات کو بہایا گیا، اور ان سب کی وجہ وہی قوم یہود کا رہنے والا عبداللہ بن سبا، اپنے آپ کو شیعہ کہنے والا، شیعہ نے علی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ان لوگوں کو موقع مل گیا، انہوں نے، ابن جریر طبری اور دیگر مؤرخین لکھتے ہیں کہ بھولے بھالے مسلمانوں کو اپنا ٹارگٹ بنانا شروع کیا۔ یہ لوگ کیا کرتے؟ اسلام کی سب سے بڑی اور مقدس ہستیوں کو ٹارگٹ بناتے ہیں۔ ایسے مسلمان جن کے پاس عقائد کا علم نہیں ہوتا، صحیح غلط کی پہچان نہیں ہوتی، ان لوگوں کے پاس جاتے اور کہتے کہ تم لوگ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا عقیدہ تو رکھتے ہو کہ حضرت عیسیٰ قرب قیامت آئیں گے، لیکن یہ کیا معاملہ ہے کہ حضرت عیسیٰ سے بڑے اور مرتبے میں افضل تمہارے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب تم عیسیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ عیسیٰ آئیں گے، تو محمد الرسول اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ کیوں نہیں رکھتے کہ محمد الرسول اللہ بھی آئیں گے؟ یہ کیا ہے؟ ختم نبوت پر ٹارگٹ، ختم نبوت پر ٹارگٹ، کہ نبیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، نبیوں کا سلسلہ شروع ہے۔ سب سے پہلے یہاں ٹارگٹ بنایا گیا، اور اس مسئلے کو رکھ کر انہوں نے یہ بتایا کہ انبیاء کے بعد اہل بیت، جن لوگوں کو یہ کہتے ہیں فاطمہ، حسن، حسین، حضرت علی اور اللہ کے نبی، ان سے جو اولادیں نکلی ان کو وہ اپنا امام مانتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو امام ہے نا، یہ انبیاء سے افضل ہے، نعوذ باللہ، انبیاء سے افضل ہے۔ اور یہ بتانے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے مسلمانوں کے دل میں یہ عقیدہ ڈال دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، جہاں پر مسلمانوں کا وہ جو عقیدہ تھا ختم نبوت کا، وہاں وہ خراب ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جب ان کو موقع ملا، انہوں نے دیکھا کہ یہ جاہل مسلمان ہیں، ہر بات کو ماننے والے ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول کی سمجھ ان کے اندر نہیں ہے، انہوں نے کیا کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں غلو کرنا شروع کیا۔ کیا کہتے کہ دیکھو وہ حضرت جبرائیل جو تھے نا، جو اللہ کے نبی کے پاس وحی لایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اصل میں جو اللہ نے آخری پیغمبر کو جو چوائس کیا تھا، منتخب کیا تھا، وہ پیارے نبی نہیں تھے، بلکہ وہ حضرت علی تھے۔ لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کو شک ہو گیا، وہ کنفیوز ہو گئے، جس کی وجہ سے بجائے اس کے کہ وہ وحی لے کر حضرت علی کے پاس جاتے، کہاں چلے گئے؟ نعوذ باللہ پیارے نبی کے پاس چلے گئے، اور مسلمانوں کو ان عقیدوں میں الجھا دیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دراصل اس روئے زمین پر وہ اللہ کے اوتار ہیں۔ کیا ہے؟ حضرت علی اللہ کے اوتار ہیں، گویا نعوذ باللہ اللہ حضرت علی کے روپ میں زمین پر جو ہے نازل ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھ سکتے کہ ہمارے لوگوں کے اندر وہ جو یا علی مدد کہنے کا جو عقیدہ داخل ہوا، وہ کہاں سے داخل ہوا؟ وہ کہاں سے؟ اور یہ جو محرم میں ہم لوگ شادیاں نہیں کرتے، یہ عقیدہ لوگوں میں کہاں سے آیا؟ یہ عقیدہ لوگوں میں کہاں سے آیا؟ محرم کے منحوس ہونے کا آپ کو کس نے بتایا؟ پتہ نہیں ہے نا کہ کہاں سے عقائد خراب ہوئے، لیکن ہر ایک ہم میں سے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں محرم میں شادی نہیں کروں گا، حالانکہ یہ عقیدہ تو شیعہ کا عقیدہ تھا، آپ لوگوں میں کہاں سے داخل ہو گیا؟ اور علی کے بارے میں مدد کہہ کے پکارنا، دیکھیے ہماری خاموشی نے ہمارے عقائد کو خراب کر دیا۔ اب آپ کو پتا چلا حضرت علی کو کہ میرے بارے میں میرے ماننے والے جو ہیں ایسے فضول کی باتیں
اور میرے لیے الوہیت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ منہج السنہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے عبداللہ بن سبا اور اس کے ماننے والوں کو آگ میں جلا ڈالا تاکہ لوگوں کو یہ سبق مل سکے کہ پھر کوئی حضرت علی کے لیے الوہیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، اب آئیے ہم اپنا عقیدہ چیک کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہماری ہدایت کا مرکز سوائے دو چیزیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کتاب اللہ، آگے آپ بولیے کتاب اللہ، جی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ جب تک کوئی مسلمان اور مومن ان دو چیزوں کو پکڑے رکھے گا، قیامت تک اسے کوئی گمراہ کرنے والا پیدا نہیں ہوگا، اور جو ان چیزوں سے چھوٹ جائے وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے۔ جی آج بھی۔ اب ذرا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ شیعہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، یہ ساری جتنی بھی محرم کے ایام میں بدعتیں آپ دیکھتے ہیں، یہ ساری شیعہ کی ایجاد کردہ ہیں۔ ہم اپنے بریلوی بھائیوں کی طرف اس کی نسبت کرتے نہیں، بریلویوں نے اس کو ایجاد نہیں کیا، اس کے موجد شیعہ تھے، بریلوی ان سے متاثر ہو گئے اور وہ بھی ان کے رنگ میں ڈھل گئے۔ جی ہمارے نزدیک معیار حق و صداقت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے نا، جو اب اصل قرآن موجود ہے، وہ قرآن اصل قرآن نہیں ہے، وہ قرآن اصل قرآن نہیں ہے، وہ مختلف ہو گیا، بدل گیا ہے۔ اصل قرآن تو حضرت علی نے لکھا تھا، ٹھیک ہے۔ اب حضرت علی کے بعد وہ جو اصل قرآن تھا وہ کہاں گیا بھائی؟ اب کوئی سوال کر سکتا ہے نا، اچھا بتاؤ قرآن کا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک مسئلہ ایجاد کیا اور کہا کہ دیکھو یہ اصل جو قرآن ہے اس کو ہمارے ایک امام، اچھا وہ امام کا نام معلوم نہیں کون امام، امام غائب نہ عطا نہ پتہ، امام غائب نے اس علی کے لکھے ہوئے قرآن کو لے کر ایک غار میں چلے گئے جس غار کا نام سرہ من رہا تھا۔ تو لہٰذا سوڈان میں چند دنوں پہلے ایک شخص نے قرآن کو جلایا، یاد ہے؟ پتہ ہے اس کا نام ہے سلوان مومیکا۔ یہ کون ہے؟ سارے حضرات جو ہے ملک سوڈان کو گالیاں دینے لگے، ٹھیک ہے وہ الگ بات ہے، لیکن جس نے قرآن کو جلایا، کیا کسی نے یہ سوچا کہ یہ قرآن جلانے والا کون تھا؟ اس نے قرآن کو کیوں جلایا؟ جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ یہ شیعہ کا ایک فرد تھا جو قرآن کے متعلق یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ قرآن اصل قرآن نہیں ہے، اس لیے سرے عام اس نے قرآن کو جلایا۔ اب پتا چلا کہ ان کی دشمنی کہاں تک ہے ان کی دشمنی۔ تو ان لوگوں کے نزدیک قرآن کا کوئی اعتبار نہیں، اور رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور احادیث، وہ ان کو بھی تسلیم نہیں کرتے، یعنی دونوں چیزوں کا انکار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ایک عقیدہ۔ اچھا ان لوگوں کے نزدیک کتاب اللہ معیار حق و صداقت نہیں ہے، احادیث رسول معیار حق و صداقت نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ یہ جو مسائل دین کے نکالتے ہیں، یہ خرافات بدعات نکالتے ہیں، یہ کہاں سے نکالتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، جذبات میں آنے کی نہیں، اپنے عقل کے پردوں کو کھول کر سنیں تاکہ ہمارے عقائد کی اصلاح ہو۔ کچھ باتیں چیخنے چلانے سے سمجھ میں نہیں آتی، سنجیدہ مزاج اپنانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو سنجیدہ بنانا پڑتا ہے۔ جی ان لوگوں کے نزدیک کتاب اللہ حجت نہیں، احادیث رسول حجت نہیں، پھر کیا ہے؟ چار چیزیں، چار کتابیں ان کے اماموں کی لکھی ہوئی۔ کون سے امام؟ امام ابو حنیفہ نہیں، امام شافعی نہیں، یہ تو سارے معیار حق پر ہیں، ان کے الگ امام ہیں، انہوں نے لکھی ہوئی کتابیں اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ پہلی کتاب اصول الکافی جس کو ابو جعفر کلینی نے لکھا، اور دوسری کتاب من لا يحضره الفقیہ
ابن بابویہ القمی کی اور چوتھی اور تیسری کتاب تہذیب اور استفسار حسن طوسی محمد حسن طوسی کی، یہ 4 کتابیں شیعہ کے نزدیک معیار حق ہیں، بلکہ کتاب اور سنت سے یہ ان 4 کتابوں کو افضل سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلا عقیدہ ان کا آپ سمجھ لیے ہیں۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی شان میں جو گستاخیاں ہمیں سننے کو ملتی ہیں کہ کبھی حضرت معاویہ کے بارے میں، کبھی نعوذ باللہ حضرت ابو بکر کو کافر کہا جاتا ہے، کبھی نعوذ باللہ حضرت عمر کو کافر کہا جاتا ہے، کبھی حضرت عثمان کو کافر کہا جاتا ہے، اور یہ چیزیں ہمارے اندر داخل ہو چکی ہیں۔ ہمارے اندر کتاب و سنت کے ماننے والوں نے مشاجرات صحابہ کے چکر میں یہ خلیفہ اول، خلیفہ دوم اور خلیفہ ثالث کو نعوذ باللہ مجرم قرار دینے لگے۔ صحابہ کی کون سی جماعت؟ ہم نے سمجھا صحابہ کا مقام کیا ہے، صحابہ کا مرتبہ کیا ہے، کیا مقام ہے صحابہ کا۔ یاد رکھنا صحابہ کی جماعت ایسی جماعت ہے کہ زمین اور آسمان نے اس جماعت کے بعد کوئی ایسی جماعت نہیں دیکھی، ایسی جماعت دنیا میں کبھی نہیں گزری جیسی جماعت صحابہ کی جماعت تھی۔ اور کیوں نہ ہو، یہ صحابہ کون تھے؟ یہی وہ پاک باز ہستیاں جن کی تعریف قرآن بیان کرتا ہے اور جن کی تعریف خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ یہی وہ پاک ہستیاں تھیں جنہوں نے نبی کے ایک ایک فرمان کو اور کلمہ شہادت کو، یہاں تک کہ دین کے ارکان کو، فرامین مصطفیٰ کو امت تک پہنچایا۔ توحید صحابہ نے پہنچایا، سنت صحابہ نے پہنچائی، یہ ارکان صحابہ نے پہنچائے، یہ فرامین مصطفیٰ، یہ پہنچانے والی ذات یہ صحابہ کی ذات تھی۔ اگر ہم صحابہ کے رتبے میں ڈاکہ ڈالتے ہیں تو گویا ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو دین پہنچا ہے وہ دین ناقص ہے، جبکہ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ گویا صحابہ پر طعن و تشنیع کرنا، گویا یہ کلمے پر ڈاکہ ڈالنا، توحید پر ڈاکہ ڈالنا، سنت پر ڈاکہ ڈالنا ہے۔ صحابہ کی جماعت یہ ایسی جماعت تھی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ مدرسے کے یہ طالب علم تھے جن کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کی سند عطا ہوئی۔ اور یہ وہی ہستیاں ہیں بھائی کہ جس کے بارے میں اللہ نے کبھی یہ کہا کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں، یہ متقی ہیں، یہ فلاح پانے والے ہیں۔ صحابہ کی جماعت ہی وہ جماعت ہے جس کو اللہ نے حزب اللہ کی فوج کا لقب اللہ نے عطا کیا۔ یہ صحابہ کی جماعت ہے۔ اور اگر ہم آگے بڑھ کر دیکھیں صحابہ کا کیا مقام ہے تو قرآن بیان کرتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، صحابہ کی یہ ایسی جماعت ہے جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چنا، تقوی کے لیے آزمایا۔ اور اس سے آگے بڑھ کر اور کیا مقام بیان کیا جائے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صحابہ کا طریقہ ہے وہ میرا طریقہ ہے، اور جو میرا طریقہ ہے وہی صحابہ کا طریقہ ہے۔ ایک حدیث دیکھتے ہیں جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قيل ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي۔ غور سے سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت بٹ جائے گی۔ کیسے بٹے گی؟ جیسے بنی اسرائیل یہودی جس طرح وہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت 73 فرقوں میں 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ ہر ایک فرقہ جہنمی ہوگا، ہر ایک فرقہ۔ یہاں پر رک کر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، کیا ہم لوگوں میں یہ بیان کرنے کا معاملہ ہے کہ ہم لوگ ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں،
ٹھیک ہے، ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ گویا ہمارا یہ کہنا اس دعوے کی دلیل ہے کہ حق جو دنیا میں ہے وہ ایک نہیں دو ہے۔ حق دنیا میں ایک نہیں دو ہے، حالانکہ حق صرف ایک ہوتا ہے۔ اور میں یہ کہوں کہ میں ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، گمراہ ہو صحیح ہو، مطلب میرا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حق ایک سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن نے کہا فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، کہ حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کوئی چیز نہیں ملتی انسان کو۔ انسان حق سے ہٹا کہ سیدھا گمراہی پر پہنچے گا۔ تو لہٰذا لوگوں کا یہ کہنا کہ میں ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں چاہے وہ کیسے بھی ہو، اس کا عقیدہ کیسے بھی ہو، یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ اسلام میں صرف حق ایک ہے اور اسی حق کا امام حق ہوگا۔ حق کا امام کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کبھی ضال اور مضل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر ایک فرقہ کیا ہوگا؟ جہنمی ہوگا سوائے ایک کے۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی وہ کون سا فرقہ ہے بتائیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقے کا نام نہیں بتایا، اللہ کے نبی نے فرقے کا نام نہیں بتایا، منہج بتایا۔ کیا بتایا؟ منہج بتایا۔ کیا منہج تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ، جس پر میں ہوں۔ کافی تھا نا بھائی، کافی تھا نا کہ اللہ کے نبی نے کہا جس پر میں ہوں۔ لیکن اللہ کے نبی نے یہاں پر اکتفا نہیں کیا، آگے پیارے نبی نے فرمایا وہ اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی جو صحابہ کے طریقے کا انکار کرتا ہے وہ در حقیقت میرے طریقے کا انکار کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور یہ صحابہ یہ ایسے پاکیزہ نفوس تھے جن کی دین کی آزمائش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار ان کی زندگی کا روٹین بنا دیا تھا، اور یہ ہر ایک آزمائش میں اللہ کی کامیاب ہوتے جاتے تھے نا۔ اسی وجہ سے ابھی دیکھیے جنت میں جانے کا جو ٹکٹ ہے وہ ایمان ہے، ایمان ہے نا۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، کہ تم اس وقت جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ۔ اچھا ایمان کیسا ہو بھائی؟ ایمان کیسا ہو؟ ایمان کیسا ہو؟ ایمان کا معیار کوالٹی کیسی ہو؟ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ اکبر، قرآن کیا کہتا ہے؟ ایسے ایمان لے کر اگر آؤ گے جیسا ایمان میرے صحابہ لے کر آئے ہیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہدایت پاؤ گے۔ تو گویا کہ ایمان کا معیار صحابہ کا معیار ہے، اور جب تک ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح نہ ہونا تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا، اگر کوئی اس سے روگردانی کرتا ہے، ایسے ایمان لانے سے وہ دور بھاگتا ہے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، ایسا انسان شقاق میں ہے۔ شقاق کسے کہتے ہیں؟ پھٹ جانے کو، الگ ہو جانے کو، یعنی جو دین کے طریقے سے الگ ہو جائے، صحابہ کے راستے سے الگ ہو جائے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، خطبے میں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو نبی سے علیحدہ ہو جائے اس کے بعد کہ حق واضح ہو چکا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنوں اور صحابہ کے راستے کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرے، اللہ نے اس کا انجام آگے فرمایا سَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ، ہم اس کو جہنم میں پہنچائیں گے۔ صحابہ کے ایمان، اللہ اکبر، اس کی گارنٹی قرآن دیتا ہے، اس کی شہادت قرآن بیان کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کا محبوب ایمان کو بنا دیا تھا۔ ذرا سوچئے، ایسی ذات کو اگر کوئی کافر کہتا ہے تو اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے کچھ ہوگا؟ بتاؤ، ایسی ہستیوں کو کافر کہنے والا، اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کچھ ہوگا؟ یہ شیعہ سارے صحابہ کو کافر کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، لا تسبوا اصحابی۔
تمہاری اوقات نہیں ہے، صحابہ کو گالی مت دو۔ کیوں؟ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو وہ میرے صحابہ نے جو ایک سیر اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا ہے وہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ صحابہ کا مقام ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے، یہ ایران کی مملکت میں جہاں پر مساجد بنے ہوئے ہیں، کبھی موقع ملے تو آپ وہاں کی زیارت کر لینا۔ مساجد کے صحن میں فرش پر جگہ جگہ پر کبھی عثمان کا نام دکھے گا، کبھی عمر کا نام دکھے گا، کبھی ابو بکر کا نام دکھے گا، اور کبھی حضرت عائشہ کا نام دکھے گا، اور لوگ ان مقدس ناموں کو روندتے ہوئے پھرتے ہیں۔ ہمیں علم نہیں ہے، صحابہ کو گالیاں دی جا رہی ہے۔ اور شیعہ کی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، انہوں نے اس عبادت کا نام کیا رکھ لیا؟ مسئلہ براءت، مسئلہ تبرع۔ صحابہ کو جتنا گالی دے گا وہ اتنا بڑا پکا شیعہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ عقائد دھیرے دھیرے ہم لوگوں میں بھی آ رہے ہیں۔ محمد علی مرزا جو پاکستان میں بیٹھا ہے، یاد رکھنا سانپ جتنا زہریلا ہوتا ہے نا اتنا خوبصورت بھی ہوتا ہے۔ ہر ایک میٹھا بولنے والا یہ حق بیان نہیں کر رہا ہوتا ہے، ہر ایک بنا کے بولنے والا یہ کتاب و سنت بیان نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ معاویہ کو اس نے نعوذ باللہ شرابی کہا، اور حضرت عائشہ کو ظالم کہا، اور پتہ نہیں کتنے صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اور ہمارے لوگ اس کو فالو کرنے والے اور اپنے آپ کو اس کا شاگرد بتانے والے یہ بھی اس کے راستے پہ چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کو خبر نہیں ہے کہاں جا رہے ہیں۔ صحابہ کو گالی دینا یہ شیعوں کا کام ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں کہ اور ان کے عقائد کیا ہے۔ دیکھیے ان کے عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے نفاق، منافقت، منافق۔ قرآن نے کیا کہا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ جو کوئی ایک انسان جو شیعہ ہوتا ہے، اگر وہ سنیوں کے بیچ میں، اہل سنت والجماعت کون ہے؟ ہم لوگ ہیں۔ ہم لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ اہل سنت والجماعت کون ہے۔ ہم نام لیتے ہیں سنیوں کا اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ جی اہل سنت والجماعت یعنی اہل حدیث ہی ہیں، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اور ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شیعہ کسی سنی کے سامنے، کسی کتاب و سنت کے ماننے والے کے سامنے آتا ہے تو وہ اپنا عقیدہ چھپا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ان سے پوچھیں بھائی صحابہ کے بارے میں آپ کا یہ عقیدہ ہے، وہ کہے گا نہیں میں تو صحابہ کو مانتا ہوں۔ اچھا، یہ مسئلہ انہوں نے کیوں ایجاد کیا؟ اس لیے ایجاد کیا کہ اگر ہم سوال کریں کہ بھائی حضرت علی جس کو آپ اپنا سب کچھ مانتے ہو رضی اللہ عنہ، ہم بھی مانتے ہیں لیکن اتنا جتنا اسلام نے ماننے کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں نے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت عثمان کے پیچھے نماز پڑھی۔ اگر یہ لوگ کافر تھے تو حضرت علی نے ان کے پیچھے نماز کیوں پڑھی؟ تو یہ لوگ کہتے ہیں نہیں، حضرت علی نے تقیہ کیا۔ کیا کیا؟ تقیہ کیا۔ تقیہ کس کو کہتے ہیں؟ باہر سے ایک اندر سے ایک، یعنی منافقت، یعنی نفاق۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت علی ظاہر میں ان سارے خلفاء کو نعوذ باللہ کافر سمجھتے تھے، لیکن اندر سے کافر سمجھتے تھے، لیکن باہر اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، مسئلہ تقیہ۔ ایک اور ان لوگوں کا مسئلہ ہے مسئلہ تینت۔ کیا ہے؟ تین کہتے ہیں عربی میں مٹی کو۔ ظاہر سی بات ہے اللہ نے مومنوں کو بڑی عزت دی ہے، مسلمانوں کو بڑی عزت دی ہے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ہم نے قرآن کا انکار کر دیا، اب جب ہم نے قرآن کا انکار کر دیا تو لہٰذا ہماری عزت بیان کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو اب کیا کریں گے؟ خود کی عزت خود بیان کریں گے۔ وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو زمینیں بنائی، ایک زمین جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
میٹھا پانی جاری کیا، اور ایک ایسی زمین جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھارے پانی کو جاری کیا، اور پاک زمین سے اللہ نے شیعوں کو بنایا، شیعہ کے اماموں کو بنایا، اور وہ جو بنجر زمین تھی اللہ نے اس زمین سے سنیوں کو بنایا، یعنی اہل سنت والجماعت کتاب و سنت کے ماننے والوں کو بنایا۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ دونوں مٹیوں کو ملا کر حضرت آدم کو بنا دیا۔ اب حضرت آدم سے جو اولاد نکلی نا، حضرت آدم کی اولاد میں شیعہ بھی آ گئے، سنی بھی آ گئے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شیعہ گناہ کا کام کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تو وہ شیعہ کا گناہ نہیں ہے، دراصل وہ سنی کا گناہ ہے جس کی مٹی اس کے اندر مل گئی تھی۔ اور اگر کوئی سنی نیک کام کرتا ہے تو وہ اس کا نیک کام نہیں ہے، دراصل وہ شیعہ کا نیک کام ہے، اس لیے کہ اس کی اچھی مٹی اس کے اندر مل گئی تھی۔ اور اللہ کیا کرے گا قیامت کے دن؟ شیعہ کے سارے گناہوں کو سنیوں کے اوپر ڈال دے گا، اور سنیوں کے سارے نیکیوں کو شیعہ کے اوپر ڈال دے گا۔ حالانکہ قرآن میں کیا کہا گیا؟ من عمل صالحا فلنفسہ، جو اچھا عمل کرے وہ اس کے لیے ہے، چاہے وہ کسی مٹی کا بنا ہو۔ ومن اساء فعلیہا، اور جو غلط کرے وہ اس کے اوپر ہو۔ وما ربک بظلام للعبید، اور تمہارا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں کہ اس کے گناہ کی سزا اس کو دی جائے اور اس کی نیکی کا اجر و ثواب اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو نعوذ باللہ، دیکھیے ان کے عقائد کتنے خطرناک ہیں۔ ایک اور مسئلہ جس کو یہ مسئلہ رجعت کہتے ہیں، مسئلہ رجعت۔ اچھا، اس کی ضرورت کیا پڑی؟ ضرورت یہ پڑی کہ اللہ تبارک و تعالی حق کے ماننے والوں کو ہمیشہ دنیا میں عزت دیتا ہے اور کافروں کو ذلیل کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر کو اللہ نے کیا دی؟ عزت دی۔ حضرت عمر کو اللہ نے عزت دی۔ حضرت عثمان کو اللہ نے عزت دی۔ ان لوگوں کو برداشت نہیں ہوا، ان لوگوں نے ایک مسئلہ بنا لیا، مسئلہ رجعت۔ پھر کیا کہنے لگے کہ دیکھو امام مہدی جب آئیں گے نا، امام مہدی جب آئیں گے تو حضرت علی کو زندہ کیا جائے گا، حضرت فاطمہ کو زندہ کیا جائے گا۔ ملا باقر مجلسی جو شیعہ کا سب سے بڑا عالم ہے، حیات القلوب اپنی کتاب میں سب لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی اور فاطمہ کو زندہ کیا جائے گا، اور دونوں مل کر حضرت عمر کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے، حضرت عمر کے خلاف، حضرت ابو بکر کے خلاف۔ اور نعوذ باللہ ان تینوں خلیفاؤں کو اس وقت امام مہدی کے ظہور ہونے کے بعد نعوذ باللہ تینوں خلیفہ کو ایک درخت میں پھانسی دی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر۔ یہ وہی شخصیت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے دنیا میں ہر ایک انسان کا بدلہ عطا کیا ہے، یہ ابو بکر ہے جس کا بدلہ میں عطا نہیں کر سکا، اس کا بدلہ اللہ آخرت میں دے گا۔ صحابہ نے پوچھا ایک مرتبہ اللہ کے نبی، جنت کے 8 دروازے ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہر ایک جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہو جائے گا؟ کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا خوش نصیب ہے جو جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہو جائے؟ پیارے نبی نے کہا ہاں، وہ ابو بکر ہے جو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ الحمدللہ، یہ ابو بکر کی شان ہے۔ تمہارے گالیاں دینے سے، تمہاری گستاخی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ وہ ذات ہے جس کے بارے میں رب العالمین اپنے عرش پر تعریف کرتا ہے حضرت ابو بکر کی۔ تمہارے گالیاں دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت عمر، اللہ اکبر، یہ وہ شخصیت ہے جس کے اسلام لانے سے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ما زال اعز منذ اسلم عمر، کہ مکے میں مسلمانوں کو سر اٹھا کر جینے کا کوئی حق نہیں تھا، لیکن جب عمر اسلام لے کر آیا مسلمان سر اٹھا کر جینے کے قابل بنے۔ یہ وہ عمر ہے، تمہاری گستاخی کرنے سے ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حضرت عثمان بن عفان، یہ ایسے
حیا والے انسان تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی کا کچھ حصہ کھلا تھا، کچھ صحابہ آئے، آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، لیکن کچھ وقت کے بعد جب حضرت عثمان بن عفان تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پنڈلی کو اپنے کپڑے کے ذریعے سے چھپا لیا۔ حضرت عائشہ نے سوال کیا، پیارے نبی، ابو بکر آئے، عمر آئے، آپ نے اپنی پنڈلی کو نہیں چھپایا، لیکن حضرت عثمان آئے، آپ نے اپنی پنڈلی کو چھپا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عائشہ، ایسی شخصیت سے میں کیوں شرم محسوس نہ کروں جس سے خود فرشتے شرم محسوس کرتے ہیں، فرشتے ان سے حیا کرتے ہیں۔ ایسی ذات کے بارے میں، ایسے خلفاء کے بارے میں جن لوگوں کا عقیدہ یہ ہو کہ ان کو قرب قیامت اٹھایا جائے گا اور ایک درخت پر پھانسی دی جائے گی، بتائیے سوائے جہنم کے اور کوئی چارہ ہے؟ سوائے جہنم کے اور کوئی ٹھکانہ ہے؟ اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ ان سارے عقائد کو دھیرے دھیرے جیسے جیسے یہ ایام اور یہ سال گزر رہے ہیں، جب کبھی محرم کا موقع آتا ہے تو ہمارے اندر کوئی نہ کوئی بدعت آ جاتی ہے۔ یہ کہاں سے آتی ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو ضروری ہے کہ یہ جو 10 محرم الحرام کو ماتم منایا جاتا ہے، یہ بریلویوں نے ایجاد نہیں کیا، یہ انہی لوگوں کا ایجاد کردہ ہے، کیا ہے، انہی لوگوں کی ایجاد کردہ ایک بدعت ہے باقاعدہ۔ اور یہ کب ایجاد ہوئی؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے 291 سال کے بعد، میدان کربلا میں جو حضرت حسین شہید کیے گئے تھے نا، اس کے 291 سال کے بعد معز الدولہ دیلمی 352 ہجری میں یہ بدعت کو شروع کرتا ہے۔ اور دن کون سا خاص کرتا ہے؟ محرم کا 10واں دن۔ اور ہمارے یہ بریلوی بھائی جن کے عقلوں میں کچھ سمجھ بوجھ ہوتی نہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین بولیے، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ان لوگوں نے شیعہ کو ایسے پی لیا، ان کے عقائد کو بھی اپنے عقائد میں ملا لیا، حالانکہ ان کے عقائد بھی غلط تھے، لیکن شیعہ کے عقائد کو ملا لینے کے بعد ان کا کوئی مقام اور ٹھکانہ نہ رہا۔ کیوں؟ محرم کے وقت جو علم اٹھایا جاتا ہے، یہ علم کا اٹھانا ان لوگوں کے نزدیک نماز سے بڑھ کر عبادت ہے۔ علم کا اٹھانا یہ عبادت ان لوگوں کے نزدیک کیا ہے؟ نماز سے بڑھ کر ہے۔ سوچ سکتے ہیں ہمارے مسلمان کہاں پر جا رہے ہیں؟ ان کو سمجھایا جائے، ان کو دکھایا جائے کہ جو تمہارا عقیدہ ہے کم از کم اس پر تو چل لو، یہ عقیدہ تمہارا نہیں ہے جو تم علم اٹھا کے پھر رہے ہو۔ اور ایک جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ہے اہل بیت اعظام، کہ اہل بیت میں کس کس کو شامل کیا جائے۔ 5 وہ کیا ہے؟ 5 پنجتن، پاک پنجتن ہے نا، پاک پنجتن، یعنی پاک صرف 5 ذاتیں ہیں، اس کے علاوہ سارے ناپاک ہیں، سارے کافر ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ اہل بیت میں جو شامل ہیں وہ صرف 5 ہستیاں ہیں، حضرت حسن، حسین، فاطمہ اور حضرت علی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ یہ عقیدہ سنیوں کا نہیں تھا، لیکن زمانے کے بدلتے بدلتے یہ عقیدہ ان لوگوں کا بھی ہو گیا جو شیعہ کا تھا۔ ان لوگوں نے اس عقیدے کو منوانے کے لیے اللہ کے نبی کی بیٹیوں کا انکار کر دیا اور کہا کہ اللہ کے نبی کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، حضرت فاطمہ، ام کلثوم، زینب، یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں نہیں تھیں۔ لہٰذا ان کا یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے پیغمبر آپ اپنی بیویوں سے کہو، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہو۔ ایک بیٹی ہوتی تو اللہ فرماتا وبنتک، اپنی بیٹی سے کہو، لیکن اللہ نے فرمایا وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہو۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر معلوم ہو گیا کہ یہ جو اہل بیت میں کون کون آتے ہیں، میں مختصر طور پہ بتا کے ختم کرتا ہوں، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ اہل بیت میں جو آتے ہیں وہ آل علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، اس کے بعد آل جعفر، اس کے بعد آل عباس،
اور اس کے بعد آل عقیل اور اس کے بعد آل حارث. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 چچا یا چچا زاد بھائیوں کے نام ہیں جن پر صدقہ اور زکوٰۃ حرام تھی. جن پر صدقہ حرام ہو وہی اہل بیت میں شمار کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے اہل اور ایک ہوتا ہے آل. یہ اہل جو ہے یہ خاص ہے اور یہ آل جو ہے یہ عام ہے. آل میں کون کون آتے ہیں؟ آل میں اہل بیت بھی شامل ہوتے ہیں اور اہل بیت کے بعد سارے صحابہ اور تمام صحابہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے. اب درود پڑھیے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے پروردگار درود نازل فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور درود نازل فرما کس پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر, یعنی اہل بیت پر, صحابہ پر اور آپ کے ماننے والے یعنی کتاب و سنت پر چلنے والے یعنی اہل حدیثوں پر. الحمدللہ یہ سارے عقائد تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. اور کیوں رکھا بڑی تفصیل ہے, لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اور ان کے عقائد کو آپ کے سامنے رکھوں. لیکن اس بات کو سمجھ لیا جائے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی وہ جو حدیث ہے خطبے کے شروع میں نے پڑھی تھی کہ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے اچھائی کے بارے میں دریافت کرتے تھے. کیا پیارے نبی بتائیے کہ جنت میں لے جانے والی چیزیں کون سی؟ ہاں وہ ساری چیزیں ٹھیک ہے, لیکن میں نا اللہ کے نبی سے برائی کے بارے میں دریافت کرتا تاکہ میں برائی سے بچ سکوں. اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے اس لیے آج بیان کی گئی تاکہ آپ اپنے عقائد کو ان برائیوں سے بچا کے رکھیں اور صحابہ کا اور آل محمد کا اور اہل بیت کا جہاں تک ہو سکے اپنے ایمان کے اعتبار سے, اپنے جذبے ایمان کے اعتبار سے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ صحابہ کا دفاع کرنا ایک مومن کے ایمان کی علامت ہے. صحابہ کا دفاع کرنا یہ ایک مسلمان کے اسلام کی علامت ہے. اور جو صحابہ کی شان میں گستاخیاں سن کر بھی بیٹھ جائے گویا کہ اس کا ایمانی وہ شعلہ سرد پڑ چکا ہے, اس کی مومنانہ صفات ختم ہو چکی ہیں. لہٰذا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عقائد کو محفوظ رکھے اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر فتین کے فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اور جب تک ہم اس دنیا میں رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ توحید پر قائم رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہمارا خاتمہ توحید پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.